بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. سبق نمبر 90 ہے اور آیت نمبر 41. آیت کریمہ کا ترجمہ: وآمنو، اور ایمان لیاؤ اس کتاب پر جو میں نے اتاری، اس حال میں کہ وہ تصدیق کرنے والی ہے ان کتابوں کی جو تمہارے پاس ہے، اور نہ ہو جاؤ پہلے انکار کرنے والے اس کتاب کے، اور نہ پسند کرو میری آیات کے بدلے میں معمولی عوض جو کہ ثمن قلیل ہے، دنیا ہے، اور خاص مجھ ہی سے ڈرو. آیت کریمہ کا عنوان ہے ایمان بالرسول والقرآن، اور موانع ایمان یعنی نواقض ایمان سے اجتناب، کہ ایمان کے جو رکاوٹیں ہیں اس سے اپنے آپ کو بچاؤ، جو کہ کفر اور دنیا پرستی ہے. دنیا پرستی اور کفر ایمان بالرسول والقرآن سے روکنے والی چیزیں ہیں، ان سے بچو اور اللہ کے رسول اور قرآن پر ایمان لے آؤ. یہ آیت کا حاصل ہے. تو پہلے دعوت الی التوحید تھی کہ اللہ کی توحید اذکروا نعمتی اور اوفو کے عنوان سے اس آیت میں ترغیب دی گئی ہے ایمان بالرسول والقرآن، کہ اس مسئلہ جو توحید ہے، اللہ کی وحدانیت ہے، یہ تب صحیح ذہن میں بیٹھے گا اور اس پر عمل تب ہوگا کہ جب انسان قرآن پر ایمان لے آئے اور رسول پر ایمان لے آئے اور قرآن کو صحیح سیکھے اور سمجھے اور نبی کی احادیث کو پڑھے، تو انسان کا توحید بھی درست اور انسان کا ایمان اور انسان کے اعمال درست ہوتے ہیں. تو وآمنو سے ایمان شرعی مراد ہے کہ ایمان لے آؤ، مانا دل سے یقین اور زبان سے اقرار اور عمل بالارکان، اعضاء کے ساتھ عمل، بما اس کتاب کے اوپر انزل تو جس کو میں نے اتارا ہے. تو ما سے مراد قرآن ہے اور انزل تو ما موصولہ ہے، اور انزل تو اس کے اندر ضمیر محذوف ہے، انزل تو ہو، وہ کتاب جس کو میں نے اتارا ہے، تو وہ قرآن ہے. اس انزلتو کے اندر احادیث بھی داخل ہے، کیونکہ احادیث کو بھی اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ہے، الفاظ پیغمبر کے ہے لیکن معنی اللہ کی طرف سے ہے، تو دونوں کو شامل ہوگا. مصدقاً یہ حال بنے گا انزلتو ہو ضمیر سے، اور وہ ہو ضمیر ما کی طرف لوٹتی ہے جو کہ قرآن کا مصداق ہے، اس حال میں کہ یہ قرآن تصدیق کرنے والا ہے لما ان کتابوں کی محکم جو تمہارے پاس ہے. تصدیق کا معنی یہ ہے کہ قرآن کے اندر خبر ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کہ وہ سچا نبی ہے، اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اور تورات کی اور انجیل کی، ان کتب کی اخبار قرآن میں موجود ہے. تو گویا کہ ایمان لانا حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، تورات اور انجیل وغیرہ کتب بنی اسرائیل کے انبیاء اور کتابوں پر، اس کا ذکر، اس کی خبر قرآن نے دی ہے. تو یہ معنی ہوگا مصدقاً کہ یہ خبر دیتا ہے ان کتابوں کی یا ان انبیاء کی جو تمہارے پاس ہے، یعنی اس میں بھی ان پر ایمان کا ذکر ہے. تو گویا کہ مصدق بمعنی مؤکد کے ہو جائے گا، یعنی تاکید ہو گئی کہ تورات میں اور انجیل میں حضرت عیسیٰ اور موسیٰ علیہ السلام پر ایمان اور ان کی شریعت پر ایمان، تو قرآن میں بھی ان کے ایمان کا ذکر ہے کہ ان پر ایمان لایا جائے. یعنی ہم اس موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں جس کا قرآن میں ذکر ہے، ہم اس عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں جس کا قرآن میں ذکر ہے، اور ان کی کتابوں کا جن کا قرآن میں ذکر ہے. تو گویا کہ مصدق بمعنی مؤکد کے ہوگا، یعنی مزید تاکید اور پکی ہو گئی کہ حضرت عیسیٰ اور موسیٰ پر ایمان لایا جائے. اسی طرح مصدق کا معنی ہوگا تصدیق کرنے والی، جیسے کہ تورات کے اندر خبر تھی آخری نبی کے بارے میں کہ آخری نبی آئے گا، کتاب آئے گی، اور اس شریعت کے بارے میں تورات کے اندر ذکر تھا. جب یہ قرآن آ گیا تو تورات نے جو خبر دی تھی وہ خبر سچ نکل آئی، تو مصدق بمعنی تصدیق کرنے والا، یعنی قرآن آ گیا، رسول آ گیا، تو گویا کہ تورات کی بات کی تصدیق ہو گئی. تو مصدق اپنے معنی میں ہے معنی تصدیق کرتا ہے لما ان باتوں کی محکم جو تمہارے پاس ہے. یا تیسرا معنی تھا مصدق بمعنی موافق ہے کہ اصول الادیان، اصول الایمانیات تمام انبیاء کا ایک ہے،
جو توحید ہے، جو ایمان بالآخرت ہے، جو ایمان بالملائکہ ہے، بالکتب ہے، تو ایمان میں یہ اصول الایمانات کے اندر تمام انبیاء کا مذہب اور مشن ایک ہے۔ اس طرح اصول المحرمات کے اصل جو ہے انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، ان کے اندر بھی انبیاء کا دین متفق ہے اور مذہب ایک ہے۔ اور اسی طرح مبانی الاسلام، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج جو ہے، ان کے اندر بھی اتفاق ہے۔ تو مصدق بمعنی موافق ہوگا کہ اصول الایمانیات، اصول المحرمات میں اور اصول المبانی اسلام کے اندر یہ موافق ہے لما اس کتاب کی محاکم جو تمہارے پاس ہے۔ محاکم میں اشارہ ہے کہ قرآن کے نزول کے وقت تورات جو ان کے پاس موجود تھی، اگرچہ اس میں تحریف معنوی تھی یا انجیل میں، لیکن تحریف لفظی نہیں تھی، الفاظ بالکل ٹھیک اور درست ہے۔ اب اگرچہ ان کے پاس وہ کتابیں بالکل محرف ہے، الفاظ بھی بدل چکے ہیں، تو مصدقاً معنی تصدیق کرتی ہے لما اس کتاب کی محاکم جو تمہارے پاس موجود ہے۔ اگر اصل تورات موجود نہ ہوتی تو قرآن پھر محاکم کو نہ کہتا۔ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، یہ نواقض ایمان کا ذکر ہے کہ ایمان بالرسول والقرآن تو لے آؤ، لیکن ایمان کے نواقض جو وہ چیزیں جو ایمان کو توڑنے والی ہے ان سے بچو، اور وہ ہے کفر بالقرآن، انکار قرآن سے۔ تو وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ، نہ ہو جاؤ اول انکار کرنے والے بھی اس کتاب کا۔ اس آیت کے اوپر دو اشکال ہے۔ پہلا لفظ کے اعتبار سے کہ لا تکونو، یہ وو جو ہے یہ لا تکونو کا اسم ہے اور یہ جمع ہے، اور اول کافرین یہ تو مفرد ہے، تو اسم میں اور خبر میں مطابقت نہیں ہے، ایک مفرد ہے ایک جمع ہے۔ دوسرا اشکال اس پر یہ کیا جاتا ہے کہ لا تکونو اول کافرین کے پہلا انکار کرنے والے نہ ہو جاؤ، تو حالانکہ پہلا انکار کرنے والے کا یہ مطلب ہے کہ اس سے پہلے کسی نے انکار نہیں کیا، حالانکہ یہ صورت تو مدنی ہے اور یہ یہود کو خطاب کیا جا رہا، تو یہود سے پہلے مکہ کے مشرکوں نے بھی تو قرآن سے انکار کیا ہے۔ جواب یہ ہے کہ لا تکونو اول کافرین میں نہ ہو جاؤ اول انکار کرنے، تو اول کافرین سے مراد اول قوم اور اول فوج، اول قوم یا اول جماعت یا اول گروہ مراد ہے، لہذا اسم اور خبر میں مطابقت حاصل ہے۔ یا لا تکونو من لا یکن منکم کل واحد منکم، تکونو کے اندر تعویل کریں گے کہ تکونو سے مراد ہر شخص مراد ہوگا، کہ تم میں سے ہر ایک آدمی نہ بن جاؤ اول کافرین، اول انکار کرنے والا، کل واحد۔ اور اول کافرین کے اندر توجیحات یہ ہے کہ لا تکونو اول کافرین من اہل الکتاب مراد ہے، کہ اہل کتاب میں سے اول انکار کرنے والے نہ ہو جاؤ، کیونکہ پہلے جو انکار کیا ہے تو وہ مکے والوں نے کیا ہے اور وہ تو اہل کتاب نہیں تھے، اہل کتاب تو یہود تھے، اس لیے تم اگر انکار کرو گے تو اہل کتاب میں سب سے پہلے تم شمار ہوگے۔ اور دوسرا معنی یہ ہے کہ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ، مثل اول کافرن ہوگا کہ اول کافر کی طرح نہ ہو جاؤ، لفظ مثل اول سے پہلے محذوف ہوگا، اور اول کافر مکے والے تھے، یعنی تم ان کی طرح نہ ہو جاؤ۔ یا معنی یہ ہوگا کہ لا تکونوا اول کافر بہ، کہ مکے والے جو انکار کرنے والے تھے تو انہوں نے کفر جو کیا ہے وہ کفر جہلی تھا، جہالت کی وجہ سے کفر کیا، تم اول کافر نہ ہو جاؤ، کفر عنادی مراد ہے کہ جان پہچان کے باوجود انکار اور عناد اور ضد کی وجہ سے انکار کرو گے تو تم اول کافر بن جاؤ گے، عنادی کافر، وہ جاہلی کافر اول تھے۔ اسی طرح ولا تکونوا اول کافر بہ کا معنی یہ بھی ہوگا کہ علماء میں سے تم علماء اور پیر ہو، اگر تم انکار کرو گے تو اس کا مطلب یہ کہ بعد میں تمہارے شاگرد، تمہارے مرید جو آئیں گے وہ تمہاری پیروی اور تقلید اور اتباع کریں گے، تو تم ان کے پیشوا ہوگے کفر کے اندر، تمہارا اول انکار کرنے والے تم بن جاؤ گے، ایسا نہ کرو۔ یا اس کا یہ معنی بھی کیا جا سکتا ہے کہ اول جو ہے وہ اولیت باعتبار اس معنی کے نہیں ہے کہ تم اول انکار کرنے والے نہ ہو جاؤ، معنی ثانین انکار کرو، یہ اشکال ہے کہ پہلے انکار نہ کرو تو دوسرے نمبر پر انکار کرو۔ اول انکار سے نفس تقدم مراد ہے، معنی یہ ہے کہ کسی چیز کا انکار کرے انسان بلا سوچے سمجھے، یعنی پہلے جب وہ چیز پیش کی جائے، کوئی بات پیش کی جائے تو اس بات میں انسان غور کرے، توجہ کرے، اور وہ اس پر دیکھے، اس کی حقانیت کو سوچے، اس کے مطلب غلط ہونے کو سوچے، تو اگر اس کے دلائل معلوم نہ ہو، یقین نہ، تو پھر انکار کرے۔ تو معنی یہ ہے کہ بے سوچا سمجھا انکار کرتے ہو، تمہارے سامنے قرآن پیش کیا جائے تو اس طرح
ابتداءً شروع ہی سے سنتے ہی انکار نہ کرو بلکہ اس کو سوچو اور سمجھو۔ تو ولا تکونوا اول کافرین کا معنی ہوگا کہ ابتداءً شروع ہی سے انکار مت کرو، پہلے بات کو سنو، سمجھو، اس کی حقانیت اور اس کے دلال کو دیکھو۔ ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، اور مت پسند کرو میری آیات کے بدلے میں معمولی عوض، وإیایا فاتقون۔ اس جملے کی تشریح انشاءاللہ اگلے سبق میں کی جائے گی۔ یہ اہم سبق ہے۔